نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ آج کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کو پڑھنے کے کیا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو عطا فرماتی ہے۔ آج کچھ احادیث کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث میں جامع ترمذی کی کتاب سے لی ہے ہم نے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ہر ایک لفظ پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا ہر ایک حرف پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس نیکی کا جو بدلہ ہے، اس کا اجر ہے، وہ اس ایک نیکی سے 10 گنا زیادہ اجر اسے ملے گا۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ حرف کیا ہے؟ ایک قرآن مجید میں ایک لفظ ہے الحمد، الحمد یہ ایک حرف نہیں، یہ لفظ ہے۔ لفظ کچھ حروف کو ملا کے بنتا ہے، مگر ایک حرف جو ہے وہ الحمد ہے نا، ایک لفظ، اس میں الف لام ہا میم دال، اس میں یہ 5 حرف ہیں، یہ 5 حرف مل کے ایک لفظ بنتا ہے الحمد۔ انسان الف پڑھے گا تو اس پہ اسے ایک نیکی ملے گی، لام پڑھے گا اس پہ بھی ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کا ہر ایک لفظ پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے زیادہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، جب اس شخص کی باری آئے گی، جب اس سامنے شخص آئے گا تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے ارشاد فرمائے گا، اے رب اس سے مزین فرما، اس سے نواز، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ مگر پھر قرآن مجید فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا، اے رب اسے اور مزین فرما، یعنی اسے اور عزتوں سے نوازا جائے۔ قرآن مجید یہ چاہے گا کہ اس انسان کو اور عزتوں سے نوازا جائے، تو وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرمائے گا، اے رب اسے اور مزین فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ پہلے قرآن مجید کی کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزت کا تاج پہنائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے کہنے پہ اس شخص کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب اب تو اس میں راضی ہو جا، جب اس شخص پہ تو راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، اے شخص میں تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ شخص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، اے شخص تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی طرف بڑھتا جا۔ وہ جنت کی طرف بڑھتا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کے مقامات بلند ہوتے جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کے مقامات بلند ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے
اور اس کے احکامات پر عمل